تعلق ہم سب سے ہے۔ جب حضور اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، حضور اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، تو اللہ محبوب سے کہتا ہے عبد، وہ مالک ہے، حضور اس کے بندے، تو وہ کہہ سکتا ہے میرا عبد ہے، میرا بشر ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اب طریقہ کار یہ کو حضور جب خدا سے جڑتے ہیں تو جو خدا انہیں کہتا ہے وہ خدا کی محبوبیت کا مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب اپنے کسی بڑے کے پاس جاتا ہے نا تو اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، کہتا میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، بس تو ہی تو یہ جب اپنی ذات کو فنا کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا نہیں تو میرا بندہ ہے، پھر اللہ اس کو کہتا تو میرا بندہ ہے۔ عاجزی کے اندر بندہ اپنی ذات کو فنا کرتا ہے۔ اب قرآن سے اس کی مثال سنی، آپ نے مشہور دعا سنی ہوگی جو ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا، بولیے، ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یہ قرآن میں ہے۔ اب بتائیے جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اس کو وہ ظالم ہوتا ہے کہ نہیں؟ عام اعتبار سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظالم ہی ظلم کرتا ہے۔ تو آدم نے کیا کہا اپنے آپ کو؟ یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کوئی دنیا کا مفتی ایسا ہے جو آدم علیہ السلام کو ظالم کہے؟ نہیں کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن قرآن میں ہے ربنا ظلم، نبی کہہ رہا ہے لیکن امتی تجھے اختیار نہیں یار، بات سمجھے، نبی جو عاجزی میں کہے وہ ان کی شان ہے، ان کی عاجزی ہے، امتی تجھے اختیار نہیں۔ آدم نے کہا ہے میں نے ظلم کیا، تو ظالم کہے تو کافر، حضور نے کہا ہے میں بشر ہوں، تم کہو نا تم کافر۔ تو جب آدم کی عاجزی ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، امتی تجھے اختیار نہیں، مصطفیٰ کہہ دے میں بشر ہوں، تجھے بھی کوئی حق نہیں، تو جب بھی کہے گا یا نبی اللہ کہے گا یا نور اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسری مثال سنیے، ملک کا صدر ہو، اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ لنگر کا مطلب ہے کہ قاری صاحب تقریر بس کرتے ہو، یہی بات ہے نہیں؟ بس مہنگی بہت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو جب قاری صاحب اشارہ کریں گے ختم ہو جائے گی، چلو بات تو کمپلیٹ۔ سبحان اللہ، بالکل جی بالکل، سبحان اللہ۔ ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی بھی دو جہتیں ہوتی ہیں، دو تعلق ہوتے ہیں، ایک عوام سے، ایک اپنی ماں سے۔ جب وہ عوام کے اندر آتا ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے عاجزی کرتی ہے، منصب بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے، اب سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن وہی صدر اگر اپنی ماں کے پاس چلا جائے، ماں کا ادب کرے گا، بالکل ماں کی مرضی ہے، اسے پپو کہے، بالکل، اسے محبت میں جو کچھ مرضی کہے، وہ اس کی ماں ہے نا۔ بالکل جی۔ اس کی مثال اور آسان کر لیں، بیٹے کا نام ہے سلیم اور اس کے باپ کا نام ہے اکرم اور اس کے دادا کا نام ہے اسلم۔ اب پوتا ہے اسلم، سلیم، باپ ہے اکرم، دادا ہے اسلم۔ اب دادا کہے، یعنی اس کا دادا اکرم اپنے بیٹے اسلم اپنے بیٹے اکرم کو کہے، اوئے ادھر، تو اب اگر بیٹا سنے کہ میرے دادے نے میرے باپ کو اوئے کہہ کے پکارا ہے تو وہ کہے، بعد میں اپنے وہ بھی کہے اوئے، تو وہ کہے گا بیٹا نہیں، تیرے لیے جائز نہیں۔ وہ کیوں؟ ابا جی آپ کے ابے نے بھی تو کہا ہے آپ کو۔ فرمایا وہ میرا ابا ہے، وہ میرا کعبہ ہے، وہ میرا قبلہ ہے،
اس کی مرضی ہے جو مرضی کہے، تو میرا بیٹا ہے، وہ میں اس کا ادب کروں گا، تو میرا ادب کرے گا۔ اس طرح امتیوں، خدا عبد کہے، خدا بشر کہے، خدا رب ہے مصطفیٰ کا، اس کی مرضی ہے۔ امتی تجھے حق نہیں، تو جب بھی کہے گا یا نبی اللہ کہے گا یا نور اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت بھی دیکھیے، جب مصطفیٰ خدا کی طرف گئے تو خدا نے عبد کہا میرا عبد آ رہا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن کا اسلوب ہے، جب مصطفیٰ امت کی طرف آئے تو کبھی رب نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کبھی رب کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی رب کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی رب کہتا ہے طاسی طٰہٰ، کبھی رب کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کبھی رب نور کہتا ہے، کبھی مصطفیٰ کو دلیل کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے۔ تو پتہ چلا خدا مصطفیٰ کو ملے تو عبد کہے اس کی شان ہے۔ ہم جب بھی مصطفیٰ کو پکاریں گے نور اللہ کہیں گے یا نبی اللہ کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے، سنیے معراج کیا ہے، بس آخری بات سنیے، معراج ہے کیا؟